سر بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی گلاب کے پھول کے ساتھ رہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان مرشد پاک کی صحبت میں 10-15 سال رہتا ہے لیکن اس کے اعمال نہیں بدلتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد پاک کی موجودگی میں اعمال تبدیل نہ ہوں تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ نے درست فرمایا ہے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد ولیکن من ہما خاکم کے ہستم۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یا ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اچھا اثر ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اچھے آدمی کے ساتھ دن کا 1 گھنٹہ روز گزارے اور باقی 23 گھنٹے برے لوگوں کے ساتھ گزارے تو پھر یہ ضروری بات ہے کہ وہ اچھا اثر کمزور ہو جائے گا اور باقی کے تاثرات زیادہ حاوی ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ساتھ ہی بری محفلوں میں بھی چلا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اثر یا اچھا خیال آپ مان تو لیتے ہیں لیکن حتمی طور پہ قبول نہیں کرتے، اور جب وہ مکمل طور پر قبول نہ ہو تو پھر انسان رشتے کے باوجود جھگڑا کرتا رہتا ہے کیونکہ اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ اگر بیٹا باپ کو قبول نہ کرے تو بیٹا باپ سے جھگڑتا رہے گا، اور اسی طرح اگر بھائی بھائی کو قبول نہ کرے تو جھگڑا رہے گا، حالانکہ رشتہ ہے، لیکن وہ اگر دل سے قبول نہ کرے تو جھگڑا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ گویا کہ اگر اس بات کی دل سے تصدیق نہ ہوئی تو پھر زبان کا اقرار کافی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی سنگت کے بعد، صحبت کے بعد، فیض کے بعد اپنی زندگی کی باقی جو سنگتیں ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، تو باقی جتنے احباب کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اس کی سنگت درست کرنی چاہیے، اور خیال کی سنگت بھی درست کرنی چاہیے۔ آپ خیال کی بات سن لو، اور یہ پکے خیال کی بات ہے، اور یہ ونس فار آل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے اتنے وقفے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، 50-60 سال کے بعد چلے جانا ہے، تو جتنا عرصہ ہے اصل عرصہ وہی ہے جس میں انسان کوئی کام کر سکے۔ اتنے عرصے میں ہی آپ نے کچھ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا حاصل کرنا ہے کہ 60 سال کے بعد اس کو چھوڑنے میں دقت نہ ہو، کیونکہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کسی اور کا چھوڑا ہوا ہوگا اور پھر آپ نے بھی اسے چھوڑ جانا ہے، اور جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ذہن بنایا ہے اور پھر ذہن کا رسا ہو جانا بڑی بات ہے، پھر رسا ذہن بھی ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ 60 سال کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ پھر کچھ نہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس قلب بہت اعلیٰ ہے مگر پھر قلب بھی ساتھ نہیں دے گا، اگر کل کو آپ کوئی بہت بڑے انسان ہو جاؤ، ولی ہو جاؤ، درویش ہو جاؤ، پیر ہو جاؤ یا کچھ بھی ہو جاؤ، تو آپ کو اتنے مقرر شدہ وقت کے بعد رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ کا حاصل اس نیت سے ہونا چاہیے یا اس نسبت سے ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں حاصل بھی ہو جائے اور حاصل سے نجات بھی ہو جائے، اور اگر یہ بات آپ کا دل نہیں مانتا کہ پہلے حاصل ہو اور پھر حاصل سے نجات ہو، تو پھر آپ کو کسی شیخ کا فیض مدد نہیں دے گا اور آپ کی سمجھ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ سے لڑائی کرتے تھے۔ تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا خیال آخرت کی طرف رجوع کر جائے، ورنہ انسان کا خیال اتنا نادان ہوتا ہے کہ وہ یہیں رہتا ہے، پھر انسان اسے موڑ لیتا ہے کہ آخرت کی طرف چل۔ دنیا دار کہتا ہے کہ مر تو رہا ہوں لیکن 2-4 ہیرے ہی بنا لوں اور جاتے جاتے رجسٹری کرا لوں۔ اسرائیل سے کہتا ہے کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں، بس 2-4 سائن کر لوں، کیونکہ رجسٹری کرانی اور انتقال کرانا ہے۔ حالانکہ وہ خود انتقال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ زمینوں کے انتقال کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل اس بات کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی صحبت اور کوئی بھی فیض اس کو کارگر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل اس زر کی حوث سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کعبے سے جب واپس آتے ہیں تو سنگ دل ہو کر آتے ہیں،
جگہ کا فیض یہ ہے کہ نیک کو نیک کر دے اور جو نیک نہیں ہے اس پر جتنی مہربانی ہو سکتی ہے کر دے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ برے لوگ اور زیادہ برے ہو کر آتے ہیں۔ یہ بات کہنے والی نہیں ہے، لیکن اکثر ایسی بات ہوتی ہے کہ سنگ دل لوگ حج کے بعد زیادہ سنگ دل ہو کر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں بھی جنگ ہو رہی تھی، وہاں میری جیب کٹ گئی، اللہ کے گھر میں ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، یہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، بس یہ سب ایسے ہی ہے، یہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ وہاں میں نے شیطانوں کو کنکریاں ماری تو کیا شیطان ایسے ہوتے ہیں؟ تو وہ شخص یہ سب کچھ عقل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو عقل سے دیکھنے والا آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقل کے مفہوم کو دیکھ نہیں پاتا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ بغیر کسی قوی دلیل کے کسی بڑے کام کا تجزیہ نہ کرنا، بلکہ آپ بڑے کام کو ہاتھ ہی نہ لگانا اس وقت تک جب تک آپ کے پاس قوی دلیل نہ ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے چلتے چلتے کسی پیر صاحب کا نام سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے ملتے جاتے ہیں، ایسے ہی بائی دا وے ملتے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بزرگ ملا تو اس سے مل لیتے ہیں، تو جو ایسا پیشہ ور مرید ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کسی پیر صاحب نے کام آنا ہے اور نہ کسی اور نے کام آنا ہے، بلکہ آپ کے اپنے کام آپ نے خود آنا ہے۔ ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ایک انسان ایک گھوڑے کو ایک تالاب پر لے کر جا سکتا ہے، لیکن 20 آدمی اس گھوڑے کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اس گھوڑے کے اندر پیاس نہ ہو۔ اب پیاس جو ہے یہ کوئی پیر صاحب آپ کو نہیں دے سکتے، عشق کی پیاس آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، علم کا شوق آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، سوزے دل پروانہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، یہ سب خدائی بات ہے۔ اب ایک ایسے آدمی کو سمجھایا جائے کہ جسے محبت ہے، تو اسے اگر کہا جائے کہ محبت اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ ضائع ہو جاؤ گے، تو اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو محبت نہیں ہوئی اور آپ اسے سمجھا دو کہ محبت اچھی چیز ہے تو وہ کہے گا کہ آپ نادان ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ محبت کرنے والے اور محبت نہ کرنے والے یہ مزاج ہیں، جاگنے والے اور سونے والے یہ دو مزاج ہیں، حاصل کرنے والے اور قربانیاں دینے والے یہ دو مزاج ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ نار والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو کہ اصحاب الجنت ہیں اور اصحاب النار ہیں، ان کو میں نے ادھر لے جانا ہے اور ان کو ادھر لے جانا ہے، تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز ایک شخص اکٹھی کر رہا ہے اور دوسرا وہی چیز قربان کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ الگ ہوگا، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں، مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ عام طور پر آپ لوگ اس دنیا میں دیکھیں کہ ان دونوں مزاجوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس کا کام کر دیا جائے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑو یار۔ ایک کہتا ہے کہ قربانی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کی جائے، دوسرا کہتا ہے کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے۔ پہلا کہتا ہے کہ ہم سب کمانے والے لوگ ہیں، سب کو قربانی کرنی چاہیے، سارے ہی آزاد قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے کا پورا حصہ ہے اور انڈیپینڈنٹ وجود ہے، لہٰذا آپ سب لوگ الگ الگ قربانی کرو۔ لیکن دوسرا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے کون سا دیکھنا ہے اور اللہ نے کون سا مائنڈ کرنا ہے، لہٰذا ایک ہی قربانی کافی ہے۔ ایسے لوگ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو بہت براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، اور جب اللہ آپ کو کچھ تکلیف دے تو پھر کہتے ہو کہ یا رب العالمین کچھ انصاف کر، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ احسار کرنے والا قربانی کا کوئی موقع ڈھونڈتا رہے گا، اور احسار نہ کرنے والا قربانی سے بچنے کا موقع ڈھونڈتا رہے گا کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دو مزاج ہیں، اور جب تک مزاج اللہ کی طرف راغب نہ ہو تو تب تک پیر کی صحبت جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ جتنے بھی پیروں کے پاس ذکر ہوتا ہے تو وہاں جا کر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بابا جی جا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر ہے، حالانکہ ان کے نفس کا مضمون ہی کلیئر نہیں ہوا، وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ سے روپیہ 2 روپیہ مانگے گا، اور بعض اوقات کوئی چیز چوری بھی اٹھا لے گا۔ جب انسان کے باطن کی اصلاح ہو اور وہ کلیئر ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر کسی کی صحبت کام آتی ہے، ورنہ فیض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیض کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کسی سفید کاغذ پر تحریر ہے، تو اس میں کاغذ کا ہونا شرط ہے، یعنی کہ آپ کا دل بے آرزو ہونا چاہیے، لیکن آرزو سے بھرا ہوا ہے، تو پھر
آپ کو کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر دل بے آرزو ہو چکا ہے تو جو کچھ آپ کا شیخ تحریر کرے گا وہ کام ہو جائے گا اور پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ ہم نشین نے مجھے خوشبودار بنا دیا ہے، ورنہ ہم وہی مٹی ہی تو ہیں، تو مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ مٹی جیسا ہو کر دیکھو گے تو پھر خوشبو ملے گی، اس کے لیے پہلے مٹی ہونا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے بڑے حساب سے یہ مثال بنائی ہے کہ انسان مٹی ہے اور مٹی کا مضمون بھی الگ ہے، اور جب انسان مٹی جیسا ہو جائے تو پھر پیر صاحب کی صحبت اسے خوشبودار بنا دے گی۔ تو شرط مٹی ہو جانا ہے۔ بس آپ لوگ ایک کام کرو کہ یہاں کی یعنی دنیا کی جتنی تمنائیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لو۔ بس کام کرتے جاؤ لیکن تمنا نہ کرو۔ آپ کمائی بھی کرتے جاؤ لیکن آپ اس کو گنو نہیں اور اس کو جمع نہ کرو اور اس پر فخر نہ کرو۔ یہ کام تو آسان ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس دنیا کو آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ آپ کا یہ دنیاوی مرتبہ، دنیاوی حاصل سب بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مضمون کا سوال پوچھ لینا ہے۔ تو پھر اس مضمون کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ایک آدمی بادشاہ ہو کر مرنے کے بعد دوزخ میں جائے اور ایک موچی مرنے کے بعد سیدھا براہ راست جنت میں جائے تو پھر بادشاہ کی بجائے موچی ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس کی عاقبت بہتر ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اعمال کو عاقبت کے حوالے سے دیکھا کریں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی عاقبت کیا ہے، یعنی اس عمل کی فوری عاقبت اور اخروی عاقبت۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کو فوری ضرورت میں بیچ دیتے ہیں، اس لیے اس بات پر دھیان رکھنا کہ بعض اوقات فوری ضرورتیں اپنی اخروی عاقبت کے لیے چھوڑ دینا اور آپ اپنے دین کو محفوظ کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دین بیچ کر کہیں دنیا کے پیچھے لگ جائیں، تو یہ بڑی جہالت ہوگی اور کمزوری کا سودا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دین بیچ کر دنیا خرید لی ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم دین سے کتنی محبت کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دار ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس سے وہ اپنی دنیا کو امپروو کر سکے، بڑھا سکے، تو تم بھی دین کو امپروو کرنے کا موقع ضائع نہ کرو۔ تو دین کا اصل مدعا یہ ہے کہ اس جہان کو عارضی سمجھنا، اس زندگی کو فانی سمجھنا، آخرت کی طرف جانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آپ اللہ کے سامنے وہاں جا کر جواب دہ نہیں ہونا بلکہ آپ یہاں جواب دہ ہو جاؤ۔ الست بربکم ایک حقیقت ہے، آپ یہی قدم قدم پر سنیں گے کہ یہاں آپ جو کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر اپنے آپ کو انگاروں سے کیوں پنش کرتے رہتے ہو، کیوں سزا دیتے ہو؟ تو رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں اور ہم تجھے پالنے والے ہیں۔ مجھے اگر رب مانتے ہو تو پھر میرا کہا مانو اور بچ جاؤ۔ تو یہ آواز قدم قدم پر آئے گی اور پھر آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جس میں خطرہ کم ہو اور جس سے عاقبت بہتر ہو۔ بہرحال صحبت کا فیض ضرور ہے، لیکن غلط صحبتوں کا نقصان راستے میں آڑے آ جاتا ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور خیال کی اصلاح ہونی چاہیے، فیصلہ قوی ہونا چاہیے، آخرت سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ آپ نے شیطان کا نام سنا ہوگا، کہتے یہ ہیں کہ ابلیس سجدے کے انکار سے پہلے بڑی عبادت کرتا تھا، مگر وہ عبادتیں رائے گاہ ہو گئیں، تو جو سجدے رائے گاہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ابلیس کا نصیب ہوتے ہیں۔ تو دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت رائے گاہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی لیکن عبادت کی ہے۔ اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ کہے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ کر دے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے محبت نہیں کی اور وہ صرف فارمولے کی عبادت ہی کرتا رہا اور اللہ سے بحث کرنا ترک نہیں کیا۔ بس انسان بھی خدا کے سامنے بحث نہ کرے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ بحث کرنا جو ہے یہ ابلیسی ہے، مثلا یہ کہنا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو، یا اللہ اسے غریب کیوں پیدا کیا اور اسے امیر کیوں پیدا کیا۔ بس یہیں سے تو ابلیس کا سارا واقعہ چلتا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے مت پوچھو کہ اللہ ایسے کیوں کرتا ہے یا ویسے کیوں کرتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور جب یہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہی کیا ہے۔
آپ اپنا وقت آسانی سے گزارو۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ اسے آپ نے یتیم کیا ہی کیوں ہے۔ اللہ خود ہی اس کو یتیم نہ کرتا اور اب ہم سے اس کی مدد کا کہتا ہے۔ وہ اس کے باپ کو زندہ رکھتا جو خود بخود ہی اپنے بیٹے کی مدد کرتا رہتا، مگر اب اللہ کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو۔ لیکن جو سیانہ ہے وہ یتیم کی مدد کرنی شروع کر دے گا، کیونکہ یہ مدد اس کی عاقبت کی بات ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو یتیم کیا ہی کیوں، تو پھر یہ آپ کی اپنی عاقبت سے محرومی کی بات ہے۔ بس آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو اہم باتیں جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں، اگر آپ اپنے کام سے سیٹسفائیڈ مطمئن ہیں تو آپ خوشی کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج تک آپ کا گلہ ہے کہ آپ یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی 60 سال کی زندگی، ایک کاروبار کی زندگی، ایک پیشے کی زندگی، ایک طرز حیات کی زندگی آپ کو مبارک ہو۔ آپ اس کے بڑے چرچے بھی کرتے ہو اور بڑے روب بھی دکھاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے، لیکن پھر آپ اس زندگی کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ زندگی بڑی پریشان ہے۔ اگر زندگی پریشان ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ چھوڑتے بھی نہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے، تو آپ وہ غلطی دور کر دیں۔ اگر آپ زندگی میں خوش ہیں تو خوشی کا اظہار کریں، اور اگر آپ اداس ہیں تو پھر زندگی کے ساتھ محبت کرنا ترک کر دیں۔ پھر آپ آخرت کے ساتھ محبت کریں، لیکن آپ آخرت کی طرف بھی نہیں جاتے، زندگی کا گلہ کرتے رہتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن پھر بھی اس زندگی میں ہیں اور آخرت کی طرف نہیں جاتے، اور ایسے وقت خدا کی طرف نہیں جاتے۔ حالانکہ آپ زندگی میں روتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو آپ لوگوں کا حال ہے۔ اگر یہ زندگی نجات نہیں دے رہی تو پھر آپ نجات کے راستے پر جائیں اور اس کی طرف مائل ہو جائیں جہاں نجات ہے، کیونکہ یہ زندگی کبھی کسی کو نجات نہیں دے گی۔ یہاں پیسہ نجات نہیں دے گا، یہاں غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے انسان بے عزتی کے راستے سے گزرے گا، لیکن اللہ کے راستے پر گزرنے والے ہمیشہ بہتر رہے اور سرفراز رہے، لہٰذا آپ اسی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ ہمارے لوگ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ گئے، اور کئی لوگ ساری عمر دیکھتے رہے لیکن انہوں نے آخر تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔